السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر نان مسلم کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ خاتون، جو 9ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر بات کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیوں کی؟ اس موضوع کو تاریخی، ثقافتی اور دین و اصلاحی تناظر میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں صدی کے عرب معاشرے میں زندگی گزاری، جہاں اس وقت کے رسم و رواج مختلف تھے۔ اس وقت بیواؤں کو شوہر کے وفات کے بعد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سارا مال و دولت شوہر کے خاندان کے مردوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ بعض اوقات تو بیوہ کو بھی سسرال کے کسی مرد کے حوالے کر دیا جاتا یا بازار لے جا کر بیچ دیا جاتا، جیسے وہ بھی ایک جائیداد ہو۔ بیواؤں کو معاشرے میں کمتر اور گھٹیا سمجھا جاتا، ان پر بدشگونی، نحوست یا بدقسمتی کی چھاپ لگا دی جاتی، ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، انہیں اکثر طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا، انہیں دوسری شادی کرنے سے روک دیا جاتا، ان کے لیے کسی باعزت زندگی کا تصور تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیواؤں سے نکاح فرما کر ان تمام برے رسم و رواج کو ختم فرما دیا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بدل دیا اور انہیں عزت کے ساتھ معاشرے میں جینے کا حق دیا۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان شادیوں کا مقصد شہوت یا طاقت کا حصول تھا، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر ہم حقیقت کو غور سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں زیادہ تر بیوائیں یا عمر رسیدہ خواتین تھیں۔ ان شادیوں کا مقصد انسانی ہمدردی، کفالت اور سماجی اصلاح تھا۔ مثلا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی اس وقت کی جب وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ تھی جن کے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان کی کفالت کی۔ حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما قیدی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے ان کو عزت بخشی اور ان کے قبیلوں کے ساتھ امن قائم کیا۔ ان شادیوں کا مقصد ذمہ داری، معاشرتی اصلاح اور حکمت عملی تھا، نہ کہ نفسانی خواہش۔ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کی، جو کہ بیوہ تھی، اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باحیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 65 سال۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شہوت پرست ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری جوانی ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت کے ساتھ گزار دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا مقصد کوئی پرسنل ڈیزائر، ذاتی خواہش یا نفسانی خواہشات نہیں، بلکہ سوشل، پولیٹیکل، ایجوکیشنل یعنی سیاسی، سماجی اور اخلاقی ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اکثر بحث کا موضوع بنتا ہے کیونکہ ان کی عمر کم تھی، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا ذکر اکثر ہوتا ہے۔ ان کی منگنی کم عمری میں ہو گئی تھی، جو اس وقت کے عرب معاشرے کا معمول تھا، اور رخصتی اس وقت ہوئی جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالغ ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں ایک عظیم عالمہ بنی جن سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں۔ وہ بہت ذہین، فصیح اور بااثر شخصیت تھی۔ اسلامی فقہ میں ان کا کردار بہت اہم ہے۔ ناقدین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کو لے کر کے بھی سوال کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی ایک خاص حکمت تھی اور یہ معاشرے کی اصلاح سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا۔ اس وقت عربوں میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے خود اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا شرعاً جائز ہے۔ یہ نکاح دراصل رسم جاہلیت کے خاتمے اور اسلامی شریعت کی بالادستی کی علامت تھا۔ اس سے امت کو یہ سیکھنے کو ملا کہ منہ بولا رشتہ حقیقی رشتہ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے سامنے ہر رواج کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان شادیوں نے اسلام اور معاشرے پر کیا اثر ڈالا؟ ان ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کا درجہ حاصل ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ جنہوں نے ہزاروں احادیث روایت کی، تعلیم دی اور خواتین کے لیے علم و رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ ان شادیوں کے ذریعے عورتوں کو عزت کا مقام، تحفظ ملا۔ اسلام نے عورت کی عظمت کو بلند کیا۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس موضوع پر وضاحت کی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سچائی، تاریخ اور حکمت کی نظر سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔